ہمارا یہ تجربہ ہے. میں ربع صدی اپنے شیخ مدد اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اپنے شیخ کے ساتھ میں ربع صدی رہا. 30 برس ان کے وصال کو ہو گئے، 55 برس ہو گئے. 55 برس کا میرا یہ تجربہ ہے، کبھی میرے شیخ نے نہیں پوچھا تھا آنے والے سے کہ تمہارا فرقہ کیا ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حتیٰ کہ شیعہ ہو، سنی ہو، مرزائی ہو، کون ہو، نہیں پوچھا. 30 برس میں نے بھی نہیں پوچھا. جو اللہ اللہ سیکھنے آیا اسے بٹھا دیا کہ اللہ اللہ جو کچھ ہو رہو اللہ. جس کا قلب روشن ہو وہ خود تلاش کرنے نکل پڑتا ہے قرآن سے، حدیث سے، علماء سے کہ سچ کیا ہے، اور سچ کو اپنا لیتا. فرقے ختم ہو جاتے ہیں. آپ فرقے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں طریقہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ جب بھی فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہر زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے فرقہ واریت تضادات زیادہ. لیکن ہمارے یہاں یہ ملک صاحب بھی جو آپ ذکر کرتے ہیں یہ سب گواہ ہیں. آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو. اچھا آ کے رفع یدین کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جب وہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں تو خود ان کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار حقیقت کیا ہے، اور اس کے مطابق خود کو ڈال لیتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں رہتا یہاں، کوئی فرقہ نہیں. اور اگر یہ فرقہ پرستی یا فرقہ واریت اگر نہیں رہتی تو اس سے دیگر بھی تو بہت سارے جو اس وقت یہ وہ برائی ہے جس کا علاج نہیں. یعنی آپ چوری کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اسے قید کر دیتے ہیں، قتل کرتا ہے اسے عین کر دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. تو فرقہ کوئی کس فرقے میں ہے اس کی تو کوئی گرفت ہی نہیں. یعنی معاشرے میں اسے روکنے کی تو کوئی دوا ہی نہیں. یہ کینسر ہے، تو جس علاج سے کینسر کیور ہو جاتا ہے اس سے سر درد ٹھیک نہیں ہوگا.